السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ مریم صدیقی پروگرام امید کی کرن کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو مہمان تشریف فرما ہیں وہ بانی اور صدر ہیں یقین ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، جن کا تعلق ہے ملیر کراچی سے۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جناب، سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کب سے آپ نے رکھا، اس کا تعارف کیجئے اور اس کی بنیاد کب سے آپ نے رکھی؟ یقین ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک عرصے سے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ جی 2005 کے زلزلے کے بعد سے ہم نے زیادہ کام شروع کیا۔ اس وقت تو جو حالات تھے اس حالات کے مطابق ہم نے کام کیا۔ اس کے بعد ایجوکیشن سے متعلق ہم نے کام پہ زیادہ فوکس کیا، ایجوکیشن سے، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور سپورٹ پروگرام اور وومن رائٹس پہ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ بنانے کا خیال اس لیے آیا خصوص ایجوکیشن کے لحاظ سے کہ ایجوکیشن کے جو حالات ہمارے سامنے تھے، تو اس میں ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہم بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ایک ایسا مضافاتی علاقوں میں نیٹ ورک قائم کریں جس میں ہم وہاں کی ٹیچرز کو اور نہ ہے وہاں جو اسکول ہیں یا پیرنٹس ہیں ان کو اویئرنیس دے سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو کام کیے، تو اس کو جب ہم نے مینیج کیا تو پھر ہم نے اس کو باقاعدہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن بنایا۔ پھر یقین کے نام سے اس کو ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ سے ہم نے رجسٹرڈ بھی کرایا۔ صحیح۔ اور پھر آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے الحمدللہ ہم نے ایجوکیشن کی مختلف جو نہ ہے فیلڈز ہیں، مثلاً فارمل اور انفارمل دونوں ایجوکیشن میں ہم نے کام کیا ہے، اسپیشل پرسن پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ابھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے شیمیلز کی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ سر، آپ کو کہیں سے انسپریشن ملی اس چیز کی جو آپ ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا خود 22 سال سے ایجوکیشن سے تعلق ہے۔ میں نے ماسٹر ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا ہے، اور چونکہ میرا اپنا تعلق تھا اور میرے والدین کی یہ خواہش تھی، شروع سے ہم نے تعلیمی ماحول دیکھا، اور میری والدہ اور کی خصوصاً خواہش تھی کہ کوئی علمی اور نہ ادبی کام کریں، اور میرے والد صاحب بھی رفاہی کاموں میں شریک رہتے تھے۔ تو ظاہر بچپن سے جو آدمی محسوس کرتا ہے پھر اس کے اندر نہ ہے ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو جب میں نے خود جب اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو میں نے اسکولنگ کے لحاظ سے میں نے کافی کام کیا ابتدائی دور میں۔ صحیح۔ تو پھر اسی کو سے انسپائر ہو کر، اپنے بڑوں سے انسپائر ہو کے میں نے ایجوکیشن کو بیسیکلی اپنا ہدف بنایا، اور اس میں چونکہ ایک تو فارمل ایجوکیشن ہے، آپ اسکولنگ کے لحاظ سے کر رہے ہیں، ایک انفارمل ایجوکیشن ہے جو ایسے کام کرنے والے بچے جو کہ اسکول نہیں جا سکتے، جو ورک شاپس میں کام کرتے ہیں، جو نہ ہیں دہاڑی کماتے، تو ان کے لیے ایجوکیشن کے کچھ طریقہ کار ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے الحمدللہ کئی قسم کے کام کیا، ان کو نہ ہے بچوں کو نہ صرف تربیت دی بلکہ نہ ہے ان کو اسکولنگ بھی کرائی۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں گے کہ آپ انفارمل ایجوکیشن یہ کیا ہے، کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ابھی بتایا نا، فارمل ایجوکیشن اسکولنگ وہ تو ہو گیا، اور انفارمل ایجوکیشن وہ بچے جو کہ ورک شاپس میں یا گیراج میں یا کام کرتے ہیں اور اسکول نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے کیسے پڑھائیں گے؟ تو ان کے لیے ہم نے ایک تو ان کے جو جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے جا کے ان سے بات کی، جو ان کے نہ ہے استاد تھے، اور ان سے ہم نے ان کے لیے 1-1 گھنٹہ لیا اور باقاعدہ ان کو پڑھایا، اور جو ان کے ارد گرد جو نہ ہے انسٹیٹیوٹ ہے ان سے بات کی ہم نے، اور ہم نے ان سے نہ ہے کہا کہ آپ ان کو 1 گھنٹے کے لیے آپ یہ قربانی دیں، کہنا ہے یہ آپ کے کام کو چھوڑ کے وہاں تک آئیں، اور ان سے نہ ہے بچوں کے والدین کو سمجھایا کہ صرف کمانا بیسک چیز نہیں ہے، بلکہ اگر ان کے پاس علم ہوگا تو وہ اسی جو نہ ہے فن جو سیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ اچھا سیکھ سکیں گے۔ صحیح۔ اور اس میں ہمارا ایک موٹیو ہے جو ہم نے نہ ہے ایجوکیشن میں پڑھو پاکستان پروگرام کے نام سے ہم نے نہ ہے ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ہم نے نہ ہے مختلف کام کیے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے سر، جہاں آپ جاتے تھے ان سے پرمیشن لینے کے لیے، جہاں بچے کام کرتے تھے، تو وہ آپ کو ایزیلی پرمیشن دے دیتے تھے کہ آپ ہاں ان کو لے جائیں، یا ان کے پیرنٹس آپ کو ایزیلی پرمیشن دے دیتے تھے؟ دیکھیں، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔
بیسیکلی جب کوئی اپنے بچے کو کام میں لگاتا ہے تو اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے جس کی بیس پہ وہ اپنے بچے کو اسکول بھیجے. تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ تو بہرحال درپیش تھا. اب ہم نے ان کو یہ اویئر کیا کہ دیکھیں آپ بے شک اس کو کمانے کی فیلڈ میں لگا رہے ہیں, بیسیکلی تو یہ کام ہونا چاہیے کہ ان بچوں کی سپورٹ ہو, لیکن چونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ بہت سارے مسائل یہاں پہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور گورنمنٹ کی سطح پہ بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں, لیکن اس سطح کے نہیں ہو رہے جو ان جو بچے نہ ہیں لیبر چلڈرن ہیں ان کے اوپر کام ہو سکے. تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکلنا ہے. تو ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں اگر آپ ان کو کام کرا دیں تو اس کے ساتھ اگر یہ تھوڑا بہت تعلیم حاصل کر لیں گے تو ان کی جو سیکھنے کی صلاحیتیں بڑھ جائے گی. تو کئی لوگ تقریباً 60-40 کا ریشو رہتا ہے کہ نہ وہ کچھ لوگ مان جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں مانتے. ان کے ماں باپ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو. ظاہر کچھ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کو پڑھائی پتہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ تعلیم کیا چیز ہے, تو وہ تو کہتے ہیں جائیے آپ کمائیے, تعلیم ان کو پتہ نہیں. تو وہ کس طرح سے ایگری کر رہے تھے آپ کی بات پہ, آپ نے ان کی کاؤنسلنگ کی؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایجوکیشنل سائیکولوجی پہ ہم نے کام کیا, میں نے خود بہت سارے کورسز اس میں کیے اور ابھی کر بھی رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. تو بیسیکلی اگر نہ ہم والدین کی اور بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے بات کریں تو اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا بھی اس کا کہ پیرنٹس بیسیکلی سمجھ جاتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ وہ نا بالکل سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ظاہر ہے پھر اس کے لحاظ سے پھر ہم نا وہ جو جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ اچھے انداز میں بتاتے ہیں, اور کئی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور ہم نے تو کئی جیسے ایک واقعہ سنا تھا, میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ وہ موٹر سائیکل میکینک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسائل تھے, اپنے مسائل بتائیں. ان کا آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ کام سیکھ رہے ہیں؟ ان کا نہیں سیکھ رہے. ان کا کیوں نہیں سکھا رہے آپ ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں دیکھتا ہوں یہ بچوں کو نا علم حاصل ہونا چاہیے. تو پھر میں نے وہاں سے ان کو وہاں پہ لے کے آیا کہ دیکھیں جب اپنے بچے, آپ نے دیکھا کہ اس کام کے بعد اب آپ کو اندازہ ہوا کہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا, میں نے علم حاصل نہیں کیا, میں نے تعلیم نہیں لی, تو میں اتنا اچھا کمانے کے بعد بھی ایک علم کی جو نہ ہے جو ویلیو ہے میرے دل میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ یہ سوچ رہے ہیں تو یہ جو 3-4 بچے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں, جی جی, اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے ان کو بھی تھوڑا سا یہ شعور دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے دونوں فائدے ہوں گے, دنیا کا بھی آخرت کا بھی. صحیح کہنا ہے وہ بچہ بہتر طریقے سے آگے چل سکے گا. صحیح. تو اس طرح سے آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوا یہاں پر. سر اس کا رسپانس کیسا رہا؟ ہاں بہت اچھا رسپانس رہا اس کا الحمدللہ. اس میں ہم نے کئی ایسے پیرنٹس, کئی ایسے بچے جو کہ کام بھی سیکھتے رہے, اس کے ساتھ نہ ہیں پڑھتے بھی رہے. ہم نے بہت سارے کام کیے اس میں. ہم نے جو کام کرنے والے بچے, جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جو کہ تعلیم قرآن کی تعلیم اور علم دین حاصل کر رہے تھے, ان کو بھی ہم نے انٹر اور نہ گریجویشن اور ماسٹرز تک کہنا ہے تعلیم دی. اچھا. تو سر یہ جو جن گھر سے آتے ہیں بچے جو نیڈی پرسن ہوتے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی نیڈی پرسن ہیں بچے جو ہے پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس؟ وہ خود آتے ہیں اپلیکیشن لے کے یا آپ گئے؟ آپ کو کس طرح سے پتہ چلا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم نے یہ کام جو آپ کو بتایا کہ جو پڑھو پاکستان کا بیسک موٹیو ہے نا, جی جی, وہ موٹیو ہے کہ ہم نے ایسی اویئرنیس پیدا کرنی ہے, ایسے علاقوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے, ایسے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے تعلیم کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے. صحیح. اور ان کی اپنی جو نہ ہے وہ سپورٹ چاہتے ہیں, اس سپورٹ کو وہ کیسے گین کریں. صحیح. تو ہم ان کچھ لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں, ان کو جج کرتے ہیں, اور یہ بچے تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں نا, یہ کام کر رہے ہیں, یہ اسکول نہیں جا رہے. صحیح. وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے, تو ہم ان کو کر لیتے ہیں. پڑھو پاکستان کا جو ایجوکیشن کے لحاظ سے ہمارا بیسک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مضافاتی علاقوں میں اسکولوں کو ایسی اویئرنیس پیدا کی جائے کہ جس میں نہ ہے جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں ان کو بچوں کی نفسیات کے مطابق پڑھانا آ جائے. اور جو وہاں کے والدین ہیں, ظاہر ہے کہ ایسے علاقوں میں والدین کا رجحان پڑھائی کی جانب کم ہوتا ہے, زیادہ تر کمائی میں ہوتا ہے, تو ان کو بھی ہم نے اویئر کرنا ہے. تو اس میں کیسے ممکن ہے, ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس بھی اس طرح سے آپ ان کے ساتھ بھی ایک یہ مہم چلا رہے ہیں کہ وہ سمجھدار ہو جائیں, وہ پڑھنے کی طرف بچوں کو بھیجیں, اور ٹیچرز بھی فردن بچوں کے نفسیات کو سمجھ رہی ہیں اور اسی طرح پڑھا رہی ہیں؟
تو سر یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کا ہم نے طریقہ کار یہ بنایا کہ اس کا پہلا اسٹیپ یہ کہ ہم نے ایسے اسکولوں کو فوکس کیا جہاں پر کم تعلیم یافتہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں میٹرک، انٹر اور گریجویشن ٹیچر ہوتی ہیں اور بہت کم پیسوں میں پڑھا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں سے ہمارے جو بہت بڑی تعداد میں بچے ہمارے معاشرے میں ان ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ان ٹیچرز کو ہم یہ ان کو یہ ہم نہ ان کے ذہن سازی کر دیں کہ جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، وہ جو بچے بیٹھے ہیں وہ پورے انسان ہیں، آپ ان کو صرف بچہ نہیں سمجھے، ان کی ایک پوری نفسیات ہے. اگر 20 بچے آپ کے سامنے بیٹھیں، اور یہ بات ہم کرتے ہیں اپنی ورک شاپس میں، اپنی ٹریننگ میں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ٹیچر سے، ہم کہتے ہیں یہ 20 انسان ہیں، ان 20 انسانوں کو آپ ان کی نہ نفسیات کے مطابق پڑھائیں گی تو یہ جب معاشرے میں پہنچیں گے، اپنے والدین سے بات کریں گے تو نہ یہ وہ جو معاشرے کا معیار خود بخود بلند ہوگا. بیسیکلی آپ کی بات صحیح ہے کہ ان پیرنٹس کو سمجھانا کیسے سمجھایا جا سکتا ہے، تو اس کا تعلق بھی اسکول سے ہے، ان ٹیچر سے، کہ جو ٹیچرز ان بچوں کو اس انداز میں پڑھائیں کہ وہ پڑھانے کے معاملے میں ان کو صرف کاپیاں اور کتابیں پوری کرنے یا سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کے اوپر فوکس نہیں کریں، بلکہ ان کو تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ اس انداز میں دیں کہ وہ ایکٹیویٹی کے ساتھ ان کو نہ ہے آ جائے. تو یہ ہمارا مقصد ہے اور یہ ہم یہ کر رہے ہیں. اور اسی میں پھر ہم اسکولوں کے ساتھ پیرنٹس میٹنگ جو ان کا پی ٹی ایم ہوتی ہے، اور ہم اس میں بھی ان کو نہ ہے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسی پیرنٹس میٹنگ بلائیں جس میں نہ ہے پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ بلائیں، ہمارے نہ ہے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور پیرنٹس کا انٹریکشن ہو، وہ سمجھ، اس کے ساتھ ہمارا بھی انٹریکشن ہو، ہم باقاعدہ بات کرتے ہیں. دیکھیں پیرنٹس کو جب ہم بات کریں گے، پہلے تو ہم کوشش ہماری ہے ٹیچرس ایسے ٹرینڈ ہو جائیں کہ اگر ان کے پاس بہت ہائی فائی کوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ وہ پبلک ڈیلنگ ایسی کر سکیں جس میں وہ بچوں کے والدین کو تعلیم کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کو خود بھی یہ پتہ ہو کہ میں بچوں کو کس طرح وہ بہتر تعلیم دے سکتی ہوں، جس سے کم از کم ان کو صرف کاپی کرنا نہ ہے، بلکہ ان کو نہ ہے یہ شعور پیدا ہو کہ ہم یہ جو پڑھ کے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے واقعی ہمارے گھر میں ہمارے جو عملی زندگی شروع ہوگی اس میں امپورٹنٹ ہے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا، جو یہ ٹیچرز ہیں تو یہ ٹیچرز آپ کیسے ہائر کرتے ہیں؟ ہم خود کچھ ہائر نہیں کرتے، بیسیکلی تو ہم ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، ہم ایجوکیشن، ہیلتھ، بہت سارے کام ان پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو پڑھو پاکستان پروگرام میں بیسیکلی یہ جیسے موبائل ڈسپینسری ہوتی ہے نا، تو ہمارے ذہن میں موبائل لرننگ ڈسپینسری ہے سمجھے، کہ ہم ایک ایسی نہ ہے، ابھی تک ہم نے ایک بنا تو نہیں سکے لیکن یہ تھیم ہے، اس تھیم میں ہم نے یہ کیا کہ جو اسکول ہمارے نہ ہے آرام سے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں تو ہم نے وہاں پہنچ کے ان سے یہ والی بات کی. ہم ہائر کچھ نہیں کرتے، ہم انہی جو اسکول میں ٹیچرز پڑھا رہی ہیں ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں. تو سر وہ ٹیچرز کیسے آمادہ ہوتی ہیں آپ کے، مطلب آپ ظاہر ٹرسٹ چلا رہے ہیں تو اس پہ کیسے آمادہ ہوتی ہیں؟ وہ ان کو پورا پے کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو ان کو ایک شعور فراہم کر رہے ہیں، ایک ٹریننگ پروگرام دے رہے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اتنی مہنگائی کا دور ہے تو ٹیچرز جو ہیں ظاہر وہ بھی اپنا گھر دیکھ رہی ہیں، یا میل حضرات ہیں جو بھی ہیں، اور وہ اس طرح سے خلق خدا کے لیے ٹائم بھی نکال دے رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ میری بات سمجھی نہیں. ایک اسکول جو کہ ان ٹیچرز کو پے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پے کر رہا ہے. اب ہم نے ان اسکول کے جو آنرز ہیں ان سے بات کی کہ ان بچیوں کو جو کہ بہت ہائی کوالیفیکیشن پہ نہیں جا سکتی اور وہ یہاں پہ آپ کے پاس باؤنڈ ہے 1 بجے تک، تو ان کو ہم بہت اچھا ایسا ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں جس میں اگر یہ اس ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے جو وہاں تک نہیں جا سکتی، جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے بی ایڈ یا ایم ایڈ تک نہیں جا سکتی، تو کم از کم ان کو وہ راستے تو بتا دیں، وہ پیریڈ ڈسٹریبیوشن، وہ لیسن پلاننگ، وہ بچوں کی نفسیات تو بتا دیں کہ جس سے نہ وہ کم از کم بہت اچھا پڑھا سکے. تو یہ ہمارا طریقہ کار ایسا ہے کہ چونکہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں اور جس انداز میں ہم چل رہے ہیں، اب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بھی بہت اچھا ہم سے تعاون شروع کیا ہے اور گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ بھی اب جا کر ہم نے کچھ پروگرام شروع کیے ہیں، لیکن یہ کام ہم ابھی سے نہیں کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم 10-12 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ کام تو ابھی شروع ہے. تو ہم نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کیسے کام کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایجوکیشن کی میتھڈالوجی پورا آپ ان ٹیچرز کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس سے سر وہ رسپانس صحیح رہتا ہے آپ کا؟ ٹیچرز آتی ہیں؟ دیکھیں ٹیچرز تو وہاں موجود ہیں،
وہ پڑھا رہی ہیں, 10-12 کا اسٹاف موجود ہے, وہ پڑھا رہا ہے. اب ان کو کس طرح ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں پڑھائی میں, ہمارا تو موٹیو یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم ان کو تھوڑا سا یہ گروم کر دیتے ہیں, بھائی آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بریک کا ٹائم ہو گیا, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں ہم اپنی بقیہ پروگرام کی جانب. جی جناب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی ویلفیئر کس کس شعبے میں کام کر رہی ہے؟ لیکن بیسیکلی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن میں ہمارا کام ہے, جیسے فارمل انفارمل, لیکن ہم نے ہیلتھ پہ بھی الحمدللہ کام کیا. ہیلتھ پہ بھی کیا آپ نے؟ ہم نے ہیلتھ پہ کام کیا, میڈیکل کیمپس, جیسے مختلف, جیسے ابھی کورونا آیا تو اس میں کورونا کی جو اویئرنیس ہے, اس میں اسکول, جیسے ہمارے پاس اسکول ہے پڑھو پاکستان پروگرام کے, اسی میں ہم نے بچوں کو جا کے, آپ کو پتہ ہے کہ کورونا میں جب نہ ہے ویکسینیشن شروع ہوئی تو کس قدر مسائل شروع ہو گئے, میڈیا کا ٹرائل شروع ہو گیا, تو پھر ہم نے وہاں پر جو پیرنٹس ہیں ان کو تھوڑا اویئر کیا. اسی طرح جب نہ مختلف کیمپنگ ہوتی ہے تو ہم نہ ہیں وہ کیمپ لگاتے ہیں. جیسے ابھی کچھ دن پہلے رینجرز نے کیماڑی کے جزائر میں ایک میڈیکل کیمپنگ کی تھی, بہت اچھی منظم کیمپنگ تھی, اس میں ہم نے باقاعدہ شرکت کی اور ان کے ساتھ نہ ہم نے شریک ہوئے. اور نہ وہاں پر جزائر میں جو بہت مسائل ہیں وہاں پہ ہیلتھ کے, خصوصاً جو میں نے وہاں جا کے خود دیکھا. ہیلتھ میں سر کیا کیا ہے؟ ہیلتھ میں ہم نے نہ ہے بیسک ہماری ہیلتھ میں کیمپنگ ہے, ہم کیمپ لگاتے ہیں, آئی کیمپ مفت میں, جو مختلف نہ ہے جو ضرورت, جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جہاں پہ نہ ہے آنکھوں کا کی ٹیسٹنگ کا کیمپ لگانا ہے, وہ آنکھوں کی, جہاں پہ جنرل او پی ڈی کرنی ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں بچوں کی ویکسینیشن کا جو مہم شروع ہوئی تھی تو ہم نے اس میں بھرپور حصہ لیا الحمدللہ. تو سر یہ صرف ملیر کے علاقے میں؟ نہیں, ہم تو پورے کراچی کی, پورے کراچی میں, پورے کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے انٹیریئر سندھ میں, تھر میں بھی مختلف کام کیے. صحیح. تو سر آپ بتائیں گے کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی ٹیم جیسے بڑھائی تو اس میں تھوڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا, تھوڑا سا وہ بتائیے گا. دیکھیں, کوئی بھی کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا, اس میں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. الحمدللہ میرے ساتھ میری اہلیہ بھی میری وہ شامل ہے, وہ باقاعدہ, وہ خود بھی ایجوکیشن سے ان کا پرانا تعلق ہے, ماسٹرز ہیں وہ ایجوکیشن میں, اور میرے ساتھ باقاعدہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے جو ہمارے علاقے کے کچھ میرے اپنے شاگرد, تو وہ میری اب ٹیم میں باقاعدہ شامل ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم صرف اکیلے کام کرنے کی نا ذہن میں نہیں رہتے ہیں, ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ٹیم ورک سے بہت زیادہ اچھا کام کیا جا سکتا ہے. تو کچھ ایسے اچھے ہمارے دوست بھی ہیں, ان کی اپنی این جی اوز بھی ہیں, آرگنائزیشن ہے جیسے نظامی آرگنائزیشن, وہ بھی پورے کراچی میں اور پاکستان میں بہت بڑے کام کر رہی ہے. 18 فاؤنڈیشن, تو ہم ان کے ساتھ مل کے کولابوریشن سے کام کرتے ہیں. اسی طرح سندھ حکومت نے اپنا بہت سارے پروگرام دیے, ان میں بھی ہم نے نا وہ کافی اچھی رہنمائی کرتے ہیں اور ہم وہ کام اب لے کے باقاعدہ کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پچھلے دنوں مارکیٹنگ اور برانڈنگ پہ فری ورکشاپ کرائی, جس میں ماشاءاللہ بہت سارے یوتھ کے لڑکے اور لڑکیوں نے حصہ لیا. اور ماشاءاللہ بہت اچھی پروگرام رہا ہمارا. تو سر اس کا خیال کیسے آیا کہ مارکیٹنگ کی جائے, برانڈنگ کی؟ دیکھیں, بات یہ کہ جو ہماری بات ہوئی, اور اس میں واقعی تعریف کروں گا سندھ گورنمنٹ کی, کہ انہوں نے ہمیں جو نا وہ ایک پروگرام دیتے ہیں بیسیکلی کہ بھائی آپ نوجوانوں کو, لڑکے اور لڑکیوں کو کس طرح ایسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت بہتر سروائیو کر سکے معاشرے میں. یعنی اگر وہ کچھ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ارننگ زیادہ اچھی ہو جائے. تو پھر ہم نے وہ پروگرام بنایا. تو پھر ہم مختلف شعبۂ زندگی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کام ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اور بھی کورس کریں. جی بالکل. نہیں, ابھی ہم نے ایک کورس کرا دیا, ایک دو کورس کرائے. ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا, ہم نے ٹیکسیشن کا کورس کرایا, مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ کا کورس کرایا. اب ایکسل اور نہ ہے کچھ ایسے نہ ہے بنیادی کورسز ہیں جس میں یہ جو کم آمدنی والے بچے اور بچیاں ہیں, ان کی تعلیمی قابلیت بھی اتنی نہیں ہے اور وہ اتنے مہنگے کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ان کو نا یہ کورس پرووائڈ کریں گے. جی انشاءاللہ. تو سر یہ سب نیڈی پرسن ہے؟ بیسیکلی وہ پرسن ہے جو برداشت نہیں کر سکتے وہ فیس جو ان کورسز کو کرنے کے لیے ان کے پاس ہونی چاہیے. تو ہم اس کا پورا ہمارا میکینزم ہے, ہم باقاعدہ
اس میں نا جیسے اس کورس میں لانڈی، کورنگی اور یہاں لیاری، یہاں کی مختلف لڑکیاں اور لڑکے اس میں شریک ہوئے، اور وہ لوگ تھے کہ جو کافی عرصے سے کسی وجہ سے اپنا تعلیم کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ارننگ کے لیے وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، تو پھر ہم نے جب ان کو صرف اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرنا تھا تو ہم اس میں بھی ویکینڈ میں رکھتے ہیں تاکہ وہ جو اپنا کام کر رہا ہے اس میں بھی نقصان نہ ہو، اور وہ ہم جو چیز ہم ان کو سکھانا چاہتے ہیں جو وہ معاشرے میں مزید بہتر ہو سکیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اس معاشرے کے لیے، تو ہم ان کو یہ نہ ہے شعور فراہم کرنے کے لیے پھر پہلے ہم انٹرویو لیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایڈ دیا اور وہ آگے، ایسا نہیں، ایک باقاعدہ میکینزم ہے. ہاں، تو باقاعدہ میکینزم انٹرویو ہے اور پھر اس میں ہم سلیکشن کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے واقعی یہ نہ ہے واقعی ڈیزرو کر رہے ہیں کہ ان کو کورس کرائے، تو پھر ان کو نہ ہے پھر اپلائی کراتے ہیں. تو ان کی آپ پورا انفارمیشن لیتے ہیں؟ سب چیزیں ہیں، ایک فارم پرفارما بنا ہوا ہے، ان کی باقاعدہ نہ ہے تحقیق کرتے ہیں. سر یہ بتائے گا ایسا کون سا کام ہے آپ کا جو خواب ہو؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ایک تھیم ہے پڑھو پاکستان پروگرام، اس میں ہم نے موبائل لرننگ سینٹر بنانا، جو ایک ایسا لرننگ سینٹر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا، اور ایسے علاقوں میں جہاں پر وہ یونیورسٹی یا کالج نہیں پہنچ سکتے اور وہ ٹیچرز وہاں پہ پڑھا رہی ہیں. اور آپ سوچیں کہ ایسا ایک انسان جس کو خود تجربہ نہیں ہے وہ بہت سارے انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا نا. تو ہم جب ٹیچر ٹریننگ دیتے ہیں نا تو اس میں نا یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ بیسیکلی اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی اپنی کیا اہمیت ہے، پھر اس کے بعد آپ وہ سامنے والے جو اتنے سارے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے وہ مکمل لوگ موجود ہیں ان کو آپ کیسے اویئر کر سکیں گے. تو یہ ہماری خواہش ہے، یہ میرے ایک نہ ہے بالکل تھیم میں چل رہا ہے کہ ہم ایسا ایک موبائل لرننگ سینٹر بنائیں جو ہم کراچی میں مضافاتی علاقوں میں انٹیریئرس ان گوٹھوں میں جا کر وہاں پہ نہ ہے ٹیچرز کو اور مینجمنٹ کو اور پیرنٹس کو بھی اویئر کر سکیں. صحیح. سر آپ معذور بچوں پہ بھی کام کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا بتائیے گا. معذور بچوں پہ ظاہر ہے کہ اسپیشل پرسنس ہوتے ہیں، اس میں نہ ہے ہم نے کافی کام کیا، اور میرا تو ایک 7 بچے موجود بھی ہیں اور ہم نے ان کو پڑھایا اور ماشاءاللہ BSc کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کیا. صحیح. تو الحمدللہ اس میں کام کر رہے ہیں، ہم مختلف قسم کی سپورٹ کرتے ہیں تعلیم کے لحاظ سے. اور اگر کوئی ایسا جیسے نہ ہے پچھلے دنوں ایک بچے کا کیس آیا تھا، اس کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا تھا، تو ہم نے اس کو نہ ہے چونکہ اسپیشل پرسنس کے ساتھ مسئلہ یہ کہ اگر آپ ان کو وہ کانفیڈنس نہیں دیں گے جس کے وہ مستحق ہے، بالکل. اور ہمارا معاشرہ بیسیکلی ہم اپنے معاشرے سے ایکسپیکٹ نہیں کریں بلکہ ہم خود دینا شروع کر دیں، کیونکہ ہم کس کو یہ اویئرنیس دیں گے. سر بات دراصل یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص ڈگری لے کے بھی مایوس ہو جاتا ہے، تو ہم اگر ایک معذور بچہ ہے یا کوئی انسان ہے اس کو کیسے ہم دے سکیں گے، ہمت کیسے دیں گے، حوصلہ کیسے دیں گے کہ آپ آگے بڑھو، کام کرو، اپنی مدد آپ سے کماؤ کھاؤ، تو یہ کیسے ہوگا؟ جینے کا جذبہ جو یہ انسانی نفسیات میں سے ہے کہ جب آپ اس کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں پھر اس کو اس کی اہمیت سمجھاتے ہیں، تو انسانی یہ نہ ہے فطرت ہے کہ وہ نہ ہے اس کے اندر امنگیں پیدا ہو جاتی ہیں. ڈگری ایسا نہیں ہے پھر بھی وہ ختم نہیں ہوئی خواہش؟ نہیں، خواہش تو ختم نہیں ہوتی ہے، تو چیز ایسی ہے، لیکن بیسیکلی بات یہ کہ ان خواہشات کو کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اس کا روٹ تو بنایا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے خیالی پلاؤ، اگر ہم چاہے وہ اسپیشل ہو چاہے وہ نہ ڈگری ہولڈر ہو. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے مسائل ہمارے یہاں تو نہ ہے معاشرے میں نہ ہے منفی سوچ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم جو نہ ہے ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ مثبت سوچ کو فروغ دیں. اس میں چاہے کوئی بھی پرسن ہو، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم شی میلز پہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. میں نے خود ان کے علاقوں میں گیا اور ان سے میں نے بات کی. آپ یعنی ہم ایکسپریشن چیک کرتے ہیں کہ ان کے ایکسپریشن کیا تھے. تو پہلے تو انہوں نے ہماری بات نہیں سنی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. تو جب میں نے انہوں نے مجھ سے اپنے نہ ہے حیرانگی میں ایک سوال کیا، وہ مجھے ابھی تک ان کے اثرات میں نہ آپ کو نہ ہے بیان کر سکتا ہوں. آپ مجھے دوبارہ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. میں نے پھر ان کو دوبارہ بتایا کہ ہم آپ کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اسکلز پیدا کریں. تو اس میں باقاعدہ گورنمنٹ آف سندھ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جس میں آپ کی کوکنگ کلاس بھی ہے، آپ کی
میوزک کلاس بھی دے رہے ہیں, آپ کی بیوٹی پارلر کے آپ کو نا تربیت بھی دیں گے. صحیح. تو انہوں نے ایک بات بولی, مانے نہیں ابھی وہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سطح پہ نا بہت محنت کرنی پڑتی ہے ذہن سازی میں کہ ہاں ہم آپ کے ہمدرد ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہماری ہمدردی کے لیے آئے. تو پہلے اسٹیپ میں تو یہ بات بھی غنیمت ہے نا. تو ہم کسی کو جب حوصلہ دے دیتے ہیں نا جینے کا, تو پھر اس کے اندر نا امنگیں جاگتی جاتی ہیں. بیسیکلی بات یہ کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پھر اس کا فالو اپ لیتے رہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جہاں جس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں, سپورٹ پروگرام میں کام کر رہے ہیں, جیسے ہم نے کورونا میں جب کورونا آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر ایفیکٹ ہو گیا ہر جگہ. میرا اپنا خود اسکول سے تعلق ہے, میں اپنے کام ہے جو میں اسکول چلاتا ہوں, اکیڈمی چلاتا ہوں ملیر میں. تو یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ہر سطح پہ اثرات ہوئے. تو ہمارے پاس ہم جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں وہ علاقے بھی بہت ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پیرنٹس بہت ہائی فیس برداشت نہیں کر سکتے. اور جب وہ ہائی فیس ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے تو جب کورونا میں تو فیس ہی برداشت نہیں کر پا رہے تھے. وہاں پورا تو ملک بند تھا, وہاں کھانے کے لیے مسائل پڑے ہوئے تھے, تو یہ فیس کا تو رہ گیا. تو پھر جس انداز میں ہم نے کام کیا, ہم نے راشن بانٹے, پھر ہم نے فیسیں معاف کی, تو یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں. تو لیکن بات یہ کہ جب ہم نے جینے کا حوصلہ اس انداز میں دے دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ سے وہ فیسیں نہیں لوں گا, پھر میں یہ کر سکتا ہوں آپ کو, اور محنت کریں, سیکھیں. پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو راشن بھی دیے. اچھا. پھر ہم نے ان کے نہ ہے کم از کم آپ کو پتہ ہے شیمیل کے علاقے میں جا کے آپ نے ان کو راشن بھی دیا. ہاں جی, راشن بھی دیے. شیمیل کے علاوہ بھی جو ہمارے اسکول کے ایسے ڈیزرو اسٹوڈنٹس ہیں جو ویسے ہی ہم نے ان کی فیس معاف کی تھی, پھر اس کورونا میں وہ اور زیادہ متاثر ہوئے. تو پھر ہم نے ہر سطح پر, صرف شیمیلس کی سطح پہ نہیں بلکہ ہم نے ہر سطح پہ الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے نا ہے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں. صحیح. تو سر جب آپ ماشاءاللہ سے اتنا سارا کام کر رہے ہیں تو اس میں فنڈنگ کی بھی ضرورت ہوگی, تو یہ فنڈنگ کا کیسے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہم نے تھیم بنائی تھی شروع سے وہ صلاحیتیں پرووائڈ کرنا ہے. یعنی ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو حاصل ریسورسز ہیں نا ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. مثلا جو پڑھو پاکستان کی تھیم ہے کہ جو اسکول بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹیچرز موجود ہیں, صحیح ہے, ان کو ہم کیسے اس بہتری تک لا سکتے ہیں جو ہمارے ذہن میں. تو میں تو اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جو میرے حصے کا کام ہے میں وہ کروں گا. میں بہت سارے لوگوں کو تو جیسے پھر میری ٹیم بھی ویسی ہے الحمدللہ کہ ہم نے ایسی ٹیم کے فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے بے شک, لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ بہت سارے اپنے دوست ہیں جو مل کے نہ ہیں, جو نہ ہے ایسی معاملات ہوتے ہیں تو ہم اس میں نہ ہے سارے یہ ہو جاتا ہے جب ہر شعبے میں آپ کا حصہ ہے, کردار ادا کر رہے ہیں, تو اس فنڈنگ میں ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ جو ہمارے ساتھ ہیں پھر ہم اس کا ظاہر ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک بجٹ کا تعین ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ کام ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ خواب دیکھ کے عمل نہیں ہو جاتا, پھر اس کے بعد پورا نہ ہے ہوم ورک کیا جاتا ہے. تو پھر اس میں جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں. دو قسم کے کام ہوتے ہیں, ایک تو فنڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک میری صلاحیت ہے, یعنی میرے ساتھ والوں کی صلاحیت ہے. صحیح. تو پھر جب ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئی ورکشاپ دینی ہے, کوئی ٹریننگ دینی ہے, تو فری آف کاسٹ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں خود کئی جگہ پہ کام کر رہا ہوں, تو کئی جگہ پہ تو میں خود باقاعدہ اس کی نہ ہے چارجز لیتا ہوں, لیکن جب میں نہ ہے ویلفیئر ورک میں آ جاتا ہوں تو پھر میں فری آف کاسٹ کام کرتا ہوں. پھر میں کسی اسکول کو نہ ہے اویئر کرنے جاؤں گا کہ بھائی ان بچیوں کو بتائیں, جیسے نہ ہے ایجوکیشنل سائیکلوجی پہ بات ہو رہی تھی پیرنٹس سے, تو ان سے یہ بات ہوئی کہ بھائی پیرنٹس کے لیے ہماری ایک ہی نصیحت ہوتی ہے کہ بھائی بچے کو اپنے لاڈ سے اور اپنے خوف سے بچائیں. نہ زیادہ لاڈ ہونا چاہیے, نہ زیادہ خوف میں مبتلا کریں, ایک اس کو نہ ہے بین لے کے چلیں. تو اس کو بھی یہ پورا ایک ٹاپک ہے, یہ جو اپنے بچوں اپنے لاڈ اور خوف سے بچائیں. ہاں تو یہ پورا ٹاپک ہے. جب اس پہ پوری بات ہوگی تو پھر ہم ٹیچر کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ تو ماں باپ دونوں کی سطحیں آپ پہ اپلائی ہوتی ہیں, تو پھر ہاں ٹیچر پہ, تو آپ کو بھی یہ والی خیالات کلاس میں موجود رکھنے. خصوصاً آج کل تو خوف کا عنصر زیادہ ہے. جو استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے بیسیکلی وہ نہ اس میں نہ بانڈنگ ہونی چاہیے, نہ کہ اس میں خوف ہونا چاہیے. تو
جہاں تک صلاحیتیں اپلائی ہو سکتی ہیں ہم صلاحیتیں اپلائی کرتے ہیں اور پوری ٹیم ہے ہمارے ساتھ, تو وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی صلاحیتیں کرتے ہیں. سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں ہم اپنی بقیہ پروگرام کی جانب. جی جناب, یہ فرمائے گا کیا آپ نے پولیس اور رینجرز کے ساتھ بھی کام کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ رینجرز کے ساتھ تو ابھی پچھلے دنوں ہم نے میڈیکل کیمپ میں بھرپور حصہ لیا. اچھا. اور گارڈن میں پولیس اسکول میں ہم نے فرسٹ ایڈ کی جوانوں کو اور نئے آفیسران کو تربیت کرائی. تو الحمدللہ یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں. ہاں, فرسٹ ایڈ کی تربیت یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے لیول میں آ گئے, اب ہمیں تربیت کی کیا ضرورت ہے. وہ بے شک, میں آپ کو وہاں کا ایکسپیرینس بتاؤں کہ وہ جب یہ معاملہ کمپلیٹ ہو گیا, یعنی ورکشاپ کمپلیٹ ہو گئی, تو وہ بہت خوش تھے. بلکہ شاید ہم بہت جلد ایک اور وہیں پر ایک نہ ہے مزید پروگرام رکھیں, کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ یہ ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فرسٹ ایڈ کے وہ طریقہ کار جو کہ آن دا اسپاٹ, کیونکہ پولیس تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے نا. بالکل. عام آدمی تو تھوڑا ڈر جاتا ہے, لیکن پولیس کا جوان اور پولیس کا آفیسر تو وہ کام فوراً کر سکتا ہے جو عام آدمی ڈرتے نہیں کرتا. تو کسی کی جان بچانے کے لیے وہ سارے اسٹیپس جو کہ ایک عام آدمی کو جاننا ضروری ہے میرے نزدیک, تو وہ تو پھر یہ جو نہ ہے ادارے کے نوجوان ہیں یا ادارے کے جو آفیسران ہیں ان کو زیادہ ضروری ہے. اچھا, تو سر یہ صحیح رسپانس رہا اس کا آپ کا؟ بہت زبردست رسپانس رہا. میں نے کہا نا کہ ہمیں دوبارہ یہ پروگرام ہم نے یقین ویلفیئر فاؤنڈیشن, نظامی فاؤنڈیشن اور تھارا فاؤنڈیشن نے مل کے ارینج کیا تھا. تو ابھی بہت جلد شاید ہم دوبارہ یہ پروگرام کریں, یعنی انہیں خود بلایا. صحیح. سر جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ تھر میں آپ نے کام کیا ہے, تو وہاں تو پانی کی صورتحال بہت ہی خراب ہے, تو اس کا آپ تھوڑا سا بتائیے کیا وہاں پہ ہے آپ نے کام سر انجام دیا؟ جی, میں خود بھی کئی دفعہ تھر جا چکا ہوں. پانی کے معاملات وہاں پر واقعی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں. پچھلی بارشیں تو ہوئیں, لیکن یہ کہ میں تو وہاں پہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور کئی واٹر پروجیکٹ ہم نے وہاں پہ لگائے. تو پانی کے حالات واقعی ایسے ہیں کہ ایک جگہ ہم نے کام کیا تو پہلے اس میں بھی ہم, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ کیسے کرتے ہیں, تو پوری تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی وہاں بھی ہمارے لوگ ہیں, پوری ٹیم ہے, وہ نہ ہمیں بتاتی کہ فلاں جگہ ہے. تو جب ہم نے معلومات کی, اور تو عورتیں پہلے کنویں سے پانی نکالتی ہیں, اور کنواں بھی اب سوکھ گیا کہ پرانے ہو جاتے ہیں, تو پھر کچھ مسائل آ جاتے ہیں. تو پہلے پانی نکالتی ہیں, پھر بھرتی ہیں برتنوں میں, پھر اٹھا کے لے کے جاتی ہیں. تو پھر ہم نے اس میں یہ کیا کہ وہاں پر کنویں کی اس کو نئے ریفریش کیا, پھر وہاں پہ سولر سسٹم کی مدد سے وہاں پہ موٹر چل رہی, وہاں پہ ٹینکی بنا دی تاکہ وہ کر لے, اور وہ سمپل نل کھول کے پانی بھی بھرتی ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتی ہیں. وہ سارا سیٹ اپ ہم وہاں پہ بنا کے دیتے ہیں. سر تو یہ سب کام کیا آپ نے, تو اس میں مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑا ہوگا. تھر آپ گئے, آپ کی ٹیم گئی, تو اس میں خرچہ بھی کافی ہوا ہوگا, تو کس طرح سے آپ نے اس کو مینج کیا؟ جو یہ والا کام ہے تھر والا, یہ سارا کام ان لوگوں کے تعاون سے ہوتا ہے جو اپنے مرحومین کے لیے احصال ثواب کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم ان کو رخ بتاتے ہیں. کراچی میں بھی کام کیا, انٹیریئر سندھ میں بھی کام کیا, لیکن جو تھر کے علاقے میں ہم نے خود دیکھا تو ہم نے ان کو اویئرنیس دی کہ بھئی ایک ایسا کام ہے جو واقعی جس کی ضرورت ہمیں لگتا ہے کہ آپ وہاں کام کرتے. انہوں نے کام کیا. پھر سیکنڈ بات یہ جو میں نے کہا کہ اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں یہ ون پرسن ورکنگ نہیں ہے, یہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, اور ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ جو تھر میں موجود ہیں ہمارے دوست, وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. ہم نے ان کو اعتماد دیا, انہوں نے ہمیں اعتماد دیا. تو سر آپ کا ٹیم لیڈر کون ہے؟ ٹیم لیڈر میں خود ہوں. آپ ماشاءاللہ سے ٹیم لیڈر ہیں, آپ سب کو جمع کرتے ہیں, تو کس طرح سے آپ لوگوں کی, اچھا آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے, وہ اپنی بھی رائے رکھتے ہوں گے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپس میں کولیپس ہو گئے؟ جی بالکل, جب مختلف انسان بیٹھتے ہیں نا تو مختلف رائے آتی ہیں, اور بہترین لیڈر وہی ہوتا ہے کہ وہ جو اس رائے کا احترام کرتے ہوئے ایک اچھا راستہ فراہم کریں. تو الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں میں نے ایم ایڈ کیا ہے. اس کے علاوہ جو بہت سارے ہم نے نہ ہے, ایک ورکنگ ہے میری 22 سال کی. تو اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کے چلنا آسان کام نہیں ہے, لیکن اگر ہم ان لوگوں کا خیال کریں, ان کی رائے کا خیال کریں, اور اس رائے کو
ایک نہج پہ لا کے اس پہ کچھ نہ کچھ بات لے لیں پرامن طریقے سے. تو لوگ بات مانتے. دیکھیں لوگوں کو منوانے کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ والدین کے ضروری ہے کہ تعلق ضروری ہے اپنے اولاد سے. بالکل. آج کل تو معاملہ یہ کہ نہ ہے سب لوگ موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں اپنے گھر میں جا کے. ہاں تو اگر اور ہم نے جیسے پیرنٹس جب ہم سے بات کرتے ہیں ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں تو کئی پیرنٹس سے پوچھتے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر کے بولتے ہیں ہمیں تربیت چاہیے. تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس نے اپنے بچے سے عرصہ ہو گیا ابو نے اپنے بیٹے سے ہاتھ بھی نہیں ملایا, اس کو یہاں پہ ماتھے پہ چوما بھی نہیں. تو اب جب ہم پوچھتے ہیں تو آپ نے کتنے آپ نے بچے کو پتہ نہیں کیا ٹارگٹ ہے جو شاید آپ نے بھی اپنے بچپن میں اچیو نہیں کیا تھا, اپنے بچے سے وہ چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات کی آپ نے. ہاں بالکل. تو جب آپ خود اچیو نہیں کر سکے تو یہ بیچارہ بھی 10 سال کا 8 سال کا 12 سال کا 14 سال کا لڑکا کیسے اچیو کر سکتا ہے؟ تو اور آپ اس کو قریب بھی نہیں کرتے تو پھر آپ اس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کی نفسیات سمجھتے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں تو میرا تو اپنا تجربہ یہی ہے کہ وہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کو میں اچھی بات سمجھاؤں اور وہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے اللہ ماشاء اللہ کہ وہ میں نہ مانو والی نہج پہ آ جائے. سر یہ بتائیے گا ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے عرصہ نہیں ملتے یا ہاتھ نہیں ملاتے یا بیٹھ کے 2 پل گفتگو نہیں کرتے اچھے سے, بچے کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے اپنی, ان کی اپنی نفسیاتی والدین کی اپنی نفسیاتی اور جذباتی جو ضروریاتیں پوری نہیں ہوئی. اچھا. اور نفسیاتی اور جذباتی ضرورت کیا ہے کہ ان کے والدین نے کہیں ان کو وہ ٹائم نہیں دیا, کہیں سختی میں رہے. صحیح ہے. جیسے میں بڑا ہوا ویسے ہی میں اپنے بچوں کو بڑا کروں, یہ کانسیپٹ ان کے ذہن میں بسا ہوا ہے. ہم نے ایسے والدین بھی دیکھے ہیں جو بہت مختلف حالات سے گزر کے اپنے بچوں کو پڑھایا, لیکن وہ بچوں سے ان کا تعلق اور ان کی بانڈنگ اچھی تھی. لیکن ہمارے معاشرے میں بہرحال ابھی تو معاملہ موبائل کے مس یوز کے بعد ایسا ہے کہ لوگوں کا تعلق آپس میں کٹ رہا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پیرنٹس کو بھی یہ بتاتے ہیں اور جو مزدور طبقہ جیسے ہمارا پڑھو پاکستان کا وہی تھیم آ گیا کہ اس مزدور طبقے کو جب یہ بات کہہ دیں گے اگر تم اپنے بچے کو بڑا آدمی بنانا چاہتے ہو, ہاں بنانا چاہتے ہیں, تو پھر یہ جو باہر بیٹھتے ہو نا یہ ختم کرو, اس کو تھوڑا ٹائم دو, اس کے ساتھ تھوڑا ملا کرو, اس سے سوالات کیا کرو. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں بھائی, پڑھنے لکھنے اب تمہیں ضرورت نہیں ہے, تمہارا بیٹا پڑھ رہا ہے, اس سے پوچھ تو سکتے ہو آج کیا پڑھا تم نے, کیا کیا, اس سے باتیں تو کر سکتے ہو. تو ہمارے ہاں تو باتوں کا بھی فقدان ہے, ہمارے ہاں تو باتیں آج کل اس پہ ہوتی ہیں. تو بیسیکلی جو کہنے کا مقصد جو آپ کا کوسچن تھا اس میں بات یہی ہے کہ جب ہم مثبت انداز میں کسی کو لے کے چلتے ہیں تو وہ بات سنتا ہے, چاہے ہم جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں. میرا تو اپنا یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اتنے سارے کاموں میں کیسے ہوتا ہے, تو وہ جو ٹیم ہے جو ہیلتھ میں کام کرنے والے ہیں یا جو این جی اوز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, جو ہمارے ساتھ دوست کام کر رہے ہیں, تو ان کو ہم ٹارگٹ دیتے ہیں. وہ ٹارگٹ کے مطابق. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہوتے ہیں, اوبویسلی پڑھے لکھے گھر سے بھی آتے ہیں, تو وہ بچے کے ساتھ اتنا بات چیت نہیں کرتے, وہ جسٹ موبائل پہ لگے رہتے ہیں. تو ایسے پیرنٹس کے لیے آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ وہ بالکل بچے کا بچپنا اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں, نہ کھیلنا نہ بات چیت کرنا, کام اچھا کرتے ہیں, تعلیم ہے ان کے پاس, پر بچے سے نا ان کی انٹریکشن نہیں ہے, اتنی نہیں ہے جتنا بچہ بات کرنا چاہتا ہے, بولنا چاہتا ہے. ظاہر ہے بچہ پہلی ابتدائی تعلیم ہی اپنے ماں باپ سے لے رہا ہوتا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, سلیقہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے پیرنٹس کو؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی تھی نا کہ جب تک تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو جو ہم اپنے بچوں کی پرورش چاہتے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو ایسے والدین کے لیے صرف ایک ہی میرا نہ ہے مشورہ ہے, میری ان کے لیے رائے, بلکہ میری ان سے عاجزانہ التجا ہے کہ سب سے پہلے تو جب تک آپ اپنے بچے کو اگر ان کا مستقبل بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 14-15 سال کا انتظار نہیں کریں. یہ چھوٹا بچہ جو نہ ہے آپ کی گود میں, یہ بھی آپ کے سارے عمل سے متاثر ہوتا ہے. تو جب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ تو آپ کے افعال کو بھی دیکھ رہا ہے, تو آپ کو اسے وقت بھی دینا پڑے گا. آپ کو خصوصاً جب ہم پیرنٹس میٹنگ کرتے ہیں تو ہم ان کو پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ملاقات کب ہوتی ہے. کئی پیرنٹس جو آپ نے کہا نا پڑھے لکھے, پھر وہ نا بزنس مین, اور پھر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, تو کیا کریں. تو ہم نے کہا کہ دیکھیں چلیں ہم
آپ ہماری اتنی بات مانیں کہ کھانا، اچھا کھانا رات میں آپ ان کے ساتھ کھاتے ہیں؟ ہاں اتوار کو کھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا اتوار کو. میں نے کہا چلیں اتوار آپ نا 2 کھانے ان کے ساتھ ضرور کریں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بہت مصروف ہیں. کہ اسی کیٹیگری میں آ جائیں کہ روزانہ اگر ہم لوگ رات گئے جانے کی عادت ہے تو کم از کم ہم اپنی شیڈول کو بہت مینیج کریں اور ہم اپنے بچوں سے بات کرنے کی عادت ڈالیں. اور جب کھانے پہ بیٹھیں یا باتیں کرنے بیٹھیں تو ہم نصیحت کی اور کاروبار کی اور کمانے کی باتیں نہیں کریں, صرف جنرل ان کے اندر کی باتیں نکالیں. وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ شو میں تشریف لائے. جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز. جی, میں جب بھی بات کرتا ہوں کسی پلیٹ فارم سے تو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. اس بات کو چھوڑیں کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے یا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. میں اچھائی کو پھیلانے کا سبب بنوں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ مریم صدیقی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.